से यार जहाँ आ रही हैं साइफर केस की समाअत के बाद इनसे बात करते हैं, पूछते हैं साइफर केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगी। मैम क्या कहना चाहेंगी, आज तो यकीनन मान लिया गया है कि साइफर केस में। अच्छा पहले मैं आपको बताती जी। हूँ। पहले तो मैं बताऊँ कि इमरान खान ने क्या कहा है। उन्होंने आज बात की इखलाकियात की हमारे मुल्क में, और उन्होंने बात की दो बातें गुलामी की। उन्होंने कहा असल में जो जमहूरियत का निज़ाम है ये वहाँ पे कामयाब होता है जहाँ पे एक माशरे में इखलाकियात एक ऊंचे दर्जे की हों। कहते हैं हमारे पाकिस्तान में इन्होंने ऐसा माहौल तबाह किया है कि हमारी इखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि ना हम चोरी को बुरा समझते हैं, ना हम झूठ बोलने को बुरा समझते हैं, और यकीन करें और ग़ुलामी। और उन्होंने दूसरी बात की कि एक निज़ाम पूरा जो चल रहा है ग़ुलामी का, जिसको पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को मैं कहती हूँ कि रिजेक्ट कर दिया और इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, वो इसलिए क्योंकि लोगों में क्योंकि दीन है और वो अपना ईमान लोगों का है मजबूत। सिर्फ ये जो इक़्तिदार में उनके लिए झूठ सच गद्दारी कोई बुरी बात नहीं है। और आज कोर्ट के अंदर एक पहले हम उनकी बात सुनकर आए और फिर जब कोर्ट रूम में बैठे थे तो हमने आज गुलामी की और की आला मिसाल देखी। जब प्रोसिक्यूशन वाले बात कर रहे थे, आप यकीन करें मैं सोच रही थी कि जज ये बैठ के कैसे सुन रहे हैं कि वो कह रहा है, जो प्रोसिक्यूटर था कहते हैं कि इमरान खान ने लोगों को जो अनऑथराइज्ड हैं, अनऑथराइज्ड को क्या कहेंगे, जिनका ताल्लुक नहीं है, कि गैर मुतलका जो लोग हैं, उनको क्यों दिए, उनको क्यों बताया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये सोचो। कहते हैं कि अमेरिका जिसने ये डोनाल्ड लू जिसने ये साइफर भेजा था, उसके साथ हमें खदशा है कि ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो ग़ुलामी की इससे बड़ी मिसाल हो सकती है कि वो कह रहे हैं जब वो आपको ठुड्डा मारें तो चुप करके सर नीचे करो और आप उसको कबूल करो। और इमरान खान का कसूर ये है कि उसने इस किस्म की चीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, उनके लोगों के खिलाफ साजिश हुई, उन्होंने नहीं कबूल की। इस चीज़ की किसी को आदत नहीं है। तो आज हमारे लोग, जब वो जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर है, वो मैं हैरान हो रही थी कि वो खुले आम बड़े कंफर्टेबली ये बात कर रहे थे कि इमरान खान की जो जुर्म ये है कि उन्होंने गुलामी चुप करके कबूल करते और चुप करके सरनगू करके निकल जाते। ये आज मुझे शर्म आ रही थी, आज मुझे बहुत हमें शर्म आई कोर्ट में बैठ के कि जजेस ने किस तरह इजाज़त दी कि वो बता रहे हैं कि मुल्क के साथ गद्दारी हुई, मुल्क के अवाम के साथ गद्दारी हुई, कि लोगों को आपने इतना कीड़ा मकोड़ा समझा हुआ है। हम लोगों को क्या समझते हैं ये लोग कि हमारा ना वोट का मतलब होता है क्या, वो मतलब कोई अहमियत ही नहीं है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 8 फरवरी को पता चल चुका है। इसलिए जजेस को भी होश करनी चाहिए कि इंसाफ दें, फौज को भी होश करनी चाहिए कि वो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें और अपने लोगों पे जुल्म ना करें। अपने अपने दायरे में सबको काम करना चाहिए, लेकिन ये सोच लें कि हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। और इमरान खान बैठे भी इसलिए हैं, आज ही उन्होंने हमें कह के भेजा है कि ये ना गुलामी कबूल करनी चाहिए। तब तक आप गुलाम रहोगे, क्योंकि मुआशरे में सच झूठ की कोई तमीज़ नहीं रही है, तब तक आप गुलाम रहोगे। आपने रूल ऑफ लॉ के नीचे आना पड़ेगा ताकतवर को। आज इमरान खान ने मिसाल कौन सी कायम की है। 9 महीने से इनका ख्याल ही नहीं था ये केस चलेंगे। इमरान खान जल्दी कहेगा मुझे जेल से निकालो, क्योंकि छोटे से दड़मे में वो बंद हैं। अब ये आजकल बताने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान पता नहीं किसी महल में रह रहे हैं। वो छोटे से 6 फुट बाय मेरे ख्याल में 10 फुट है या इतना ही जो सेल है, जो जिसको चक्की कहते हैं, जिसमें आम कैदी होते हैं, उसी में बंद है। वो कहते हैं मैं खुश हूँ इधर, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने कुरान पढ़ा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं लीगल प्रोसेस के अंदर चलूँगा, मैं केसेस को फेस करूँगा, अपने आप को सुरखरू करके निकलूँगा। आज वहाँ वक्त आ गया था कि ना प्रोसिक्यूशन को समझ आ रही थी केस कैसे चलाएं, ना जजेस को समझ आ रही थी, और जजेस ने आज कहा कि हम कल फैसला देंगे। यकीन करें प्रोसिक्यूशन वाले
اور اگر آپ یہ ریکارڈنگ اگر آپ میں سے کوئی وہاں پہ تھا تو آپ کو اگر آپ سن لیتے کیا باتیں ہو رہی تھیں اور پروسیکیوشن کیا کہہ رہی تھی، آپ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو شرم آتی، آپ کا سر جھک جاتا شرمندگی میں. تو آج امید کرتے ججز نے بہت چیلنج کیا پروسیکیوشن کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب کوئی کیس میں دم نہیں ہے اور اس کے پیچھے آپ نے ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا. ایک ایسی بات پہ کہ ایمبیسڈر نے کہا ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب نہ ہو جائیں، اس کے تحت آپ نے ان کو ڈال دیا کہ اس میں 10 سال سے لے کر مطلب عمر قید ہو سکتی تھی. تو آج میرے خیال میں عمران خان نے پروو کر دیا کہ اگر آپ کھڑے رہیں، حق کے لیے کھڑے ہوں، باقی سب مجبور ہو جائیں گے انصاف دینے. اچھا، جب ملک میں باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی تھی تب ملک جو ہے وہ ٹھیک تھا، سب ایک پیج پر تھے اور پھر سارے معاملات بھی ٹھیک تھے. عمران خان صاحب جنرل فیض کے کہنے پر جو ہے وہ ٹکٹیں تقسیم کیا کرتے تھے، تو تب جو ہے وہ تب ان کو نہیں خیال آیا کہ غلامی ہو رہی ہے یا میں غلط کر رہا ہوں؟ تو اب جب ان کو احساس ہو رہا ہے. آپ کا مجھے سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں دوبارہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے؟ باجوہ ڈاکٹرائن ملک میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ چلا رہا تھا حکومت؟ اس وقت خان صاحب جو ہے وہ ان سے بڑے ایگری تھے، خوش تھے اور اکثر ٹی وی پروگرام میں بھی کہتے تھے کہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے. یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ سب پہ یقین کر کے چلتے ہیں، ہمیشہ. وہ آپ کا اگر آپ گھٹیا ثابت ہو جاؤ تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ یاد رکھیں. اگر آپ دھوکے باز ثابت ہو جاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے اندر وہ ایمان اور یقین آپ کا کمزور ہو، لیکن جو عہدہ تھا عمران خان ہمیشہ اس کی عزت کریں گے. آپ اپنی فوج کی انہوں نے ہمیشہ عزت کی اور آج بھی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک واحد شخص ہو کے اور آپ جس قسم کے سوال پوچھو گے یا باجوہ صاحب کس قسم کی حرکت کریں گے تو آپ ان بیچاروں کو دیکھیں کہ ان کی کس قسم کے وہ لوگ ہیں کہ عمران خان آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ عہدے کا اعتماد ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور دھوکہ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ پیسوں کے پیچھے. یہ پیسے کیا چیز ہوتی ہے؟ عزت ان کو پیاری نہیں ہے، ان کو سب کو پیسے پیارے. تو آپ اپنے آپ کو ہی خراب کر رہے ہیں نا. عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوگا نا. میم کیا سمجھتے ہیں کل آ جائے گا فیصلہ اس حوالے سے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آج اگر ججز کو، تو میں کہتی ہوں اتنے دن سنتے انہوں نے سنا کیسے؟ یہ کیس کیسے سنا؟ آج تو میں خیال میں ججز کو بھی شرم آ رہی تھی. پروسیکیوشن والے نے تو گڑھا بیچارے کھود کے اب تو بالکل کسی گڑھے میں اور نیچے چلے گئے. تو میں خیال میں ججز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آج بڑا شرمندگی کا دن تھا پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اب کس طرح غلام ہے، جس قسم کی باتیں آج پروسیکیوشن والے کر رہے تھے. اچھا نون لیگ تو بار بار اچھا ایک سیکنڈ، کوئی اور بات کرو. عمران خان کے کیس کے بارے میں بات کرو. اگر سیاسی بات کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ، وہاں سیاستدان کھڑے ہیں. آگے عمران خان سے ملاقات کب ہوئی ہے میم؟ آج ایرانی صدر کے ساتھ ہوا، ایرانی صدر کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں گے؟ اور عمران خان بہت آج انہوں نے اس کا بڑا دکھ ہوا، ان کو بہت دکھ ہوا کہ یہ جب جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، کیونکہ ڈیٹیلز تو کسی کو نہیں پتہ چلی کہ وہ آیا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوئی یا کسی نے گرایا ہے، لیکن ان کو بہت دکھ ہوا. ایک آج جو ایک جیل میں تھے 11 مہینے سے، مجاہد شاہ ایک جو جیل میں 9 مئی کے سلسلے میں قیدی تھے، ان کی 10 تاریخ کو رہائی ہوئی. 11 تاریخ کو ان کو ہسپتال میں داخل ہوئے. ان کو ہیپیٹائٹس سی تھا. لائرز نے بتایا کہ ان کو کئی دفعہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان کا علاج کروایا جائے، نہیں کروایا گیا اور وہ کل ان کا انتقال ہو گیا. اور عمران خان کو اس چیز پہ بہت ناراض تھے. انہوں نے کہا لائرز کو جا کے کہیں کہ ان کے خلاف کیس کریں، یہ اتنا ظلم قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ بے گناہ قیدی ہیں، کیونکہ یہ اس وقت مجرم نہیں ہے، ملزم ہے. عمران خان نے ایرانی صدر کے حوالے سے کچھ کہا؟ فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کل سائفر کا فیصلہ ہونا ہے اور پرسوں عدت میں نکاح کے کیس کا فیصلہ ہونا ہے، تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا. میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ دعا کریں، لیکن میرے سے اگر پوچھے تو مجھے لگتا نہیں ہے شاید وہ جو
اس کو مجھے یقین آئے گا جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا. میم ایرانی صدر کے حوالے سے عمران خان نے کچھ کہا؟ انہوں نے کہا بہت دکھ کیا، انہوں نے کہا بہت دکھ ہوا ان کے، اور وہ بڑے اچھے، ان کی بڑی تعریف کی کہ وہ بڑے ایک آنریبل قسم کے اور مسلمانوں کے لیے ایک نقصان ہے خاص طور پر. تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں ایران آواز اٹھاتا ہے، ان کا سسٹم بہت اچھا اور بڑا مضبوط ہے، اور ان کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے. میم ابھی تک تو کوئی رپورٹس نہیں آئی، اگر رپورٹس آتی ہے اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو عالمی سطح کے اوپر تو عمران خان صاحب بھی آواز اٹھاتے ہیں مسلم. دیکھیے میری بات سنیں، ایک سیکنڈ، ابھی میری بات سنیں. ابھی تو عمران نے یہ بتایا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو ابھی 10 سال جیل میں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ پاکستانیوں کو بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی، یہی بتایا تھا نا، یہی بتانے کی سزا ہے نا. تو وہ عمران خان یہی کہہ رہے ہیں آپ خود پہلے پہچانو کہ جب غلامی نہ قبول کرو، وہ یہی میسج دے چکے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. میم اتنی شدید گرمی میں جیل میں کس طرح دن گزرے عمران؟ باقی جیسے سارے قیدیوں کے گزر رہے ہیں. ویسے گزرے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ.